السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، اسلام آباد سے میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں اور اسلام آباد آتے ساتھ ہی آج ایک بڑی پریس کانفرنس ہوئی ہے جناب اسلام آباد میں، اور اس کا جو ہے وہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اچھا جی، سی ڈی ایف کا معاملہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا معاملہ ہے، جو پچھلے کئی دنوں سے موضوع بحث بنا ہوا ہے کہ جناب اس کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں آ رہا، تو آج یہ اناؤنس ہوا، یہ پتہ لگا کہ جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ آج ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں 4 بجے، اور اس کے اندر موسٹ پرابلی جو ہے وہ پتہ لگے گا کہ اس پہ کیا گفت و شنید ہوتی ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، مطلب اس موضوع کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا پہلی دفعہ پوائنٹ آف ویو دے گی، کیونکہ مختلف قسم کی چہم گوئیاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہوئی تھی۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب چند یوٹیوبر جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا تھا کہ جناب آرمی چیف جو ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ ان کے مطابق انہوں نے اپنے گھر پہ بیٹھ کے خود ہی بیٹھ کے فیصلہ کر لیا کہ جناب آرمی چیف جو ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال اب اس پریس کانفرنس کا انتظار تھا، لیکن 4 بجے کا جب ٹائم پتہ لگا تو 4 بجے پریس کانفرنس نہیں شروع ہوئی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر اور بھی زیادہ سرگوشیاں، چہمگوئیاں، افواہیں پھیلنا شروع ہو گئیں، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نے جو ٹائم دیا اور اس ٹائم کے اوپر پریس کانفرنس شروع نہ ہو تو پھر تو اور بھی زیادہ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ پتہ لگا کہ جناب مزید ڈیلے ہو گیا ہے، 4:45 ہو گئے، 5 بج گئے، لیکن خبریں یہی ہوئی کہ جناب بس ہوتی ہے۔ اس کے بعد اسلام آباد میں ہونے کی وجہ سے کچھ کبوتر ہم نے بھی اڑائے۔ ہم نے کہا جی ذرا پتہ تو کرائیں، تو پتہ یہ لگا کہ جناب بس کسی وقت بھی ہونے لگی ہے، کیونکہ اس وقت وفاقی وزراء جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں نے پوچھا، میں نے کہا جی ایجنڈا کیا ہے، کیا سی ڈی ایف کے معاملے کے اوپر بات ہوگی یا نہیں ہوگی، تو مجھے بتایا گیا کہ ہاں جی اس کو بھی ایڈریس کیا جائے گا۔ بہرحال اس کے بعد شام کو جا کے جو ہے وہ الٹیمیٹلی یہ تقریباً 6-6:30 بجے کے آس پاس جا کے یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو آغاز ہوتا ہے وہ تارڑ صاحب اور اعظم نذیر تارڑ وزیر اطلاعات اور وزیر قانون، ان کی جانب سے اس پریس کانفرنس کا آغاز ہوتا ہے، اور سب سے پہلی جو ٹاپک جو ڈسکشن شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب بیسکلی ایک پورا بیانیہ یہ بلڈ کرتے ہیں کہ قانون یہ کہتا ہے کہ جناب جو قیدی ہوتا ہے وہ کسی قسم کی سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اس سے ملنے والے اگر اندر جا کے ملتے ہیں اور اس کے بعد باہر آ کے وہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں یا کامنٹری کرتے ہیں یا جیل انتظامیہ کے اوپر بھی کامنٹ کرتے ہیں تو یہ بھی خلاف قانون ہے۔ تو مطلب انہوں نے بیسکلی اپنا جو کیس بلڈ اپ کیا وہ اس بات کے اوپر تھا کہ قانون جو ہے وہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم ان ملاقاتوں کو رکوا دیں، یا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جو ہے وہ اگر سمجھتا ہے کہ یہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے تو یہ ملاقاتیں بند بھی کی جا سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے مختلف چیزوں کا حوالہ دیا۔ بعد میں عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پریس کانفرنس کو سنبھالا۔ انہوں نے جب گفتگو شروع کی تو انہوں نے اس کے بعد ذکر کیا کہ جناب یہ دیکھ لیجئے عظمیٰ خان صاحبہ کی بھی ابھی ملاقات کروائی گئی، تقریباً یہ جو 20 منٹ کی ملاقات تھی منگل والے دن، اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا دیکھ لیجئے آپ، اس کے اندر بھی یہ ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ پولیٹیکل کامنٹری ہوئی سپہ سالار کے اوپر، پاکستان کی افواج کے اوپر، حکومت کے اوپر سیاسی بیان بازی جو ہے وہ کی گئی، تو اس لیے اب یہ ملاقاتیں بھی بند، یعنی کہ باقاعدہ طور پہ حکومت نے اعلان کر دیا کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات جو ہے وہ اب نہیں کروائی جائے گی۔ تو عظمیٰ علیمہ خان صاحبہ کی پہلے نہیں ہو رہی تھی، عظمیٰ خان صاحبہ کی بھی اب نہیں ہوں گی، اور نورین خان صاحبہ جو ہیں ان کے بارے میں بھی کلیئر نہیں ہے کہ کیا اب ان کی ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لیکن وجہ جو ہے وہ یہی ہے، جو حکومت نے جو ریزن بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ سیاسی کامنٹری کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اب یہ ملاقات نہیں ہوگی۔ اب اسی دوران جب جرنلسٹ کے کویسچن آنسرز جو ہے وہ شروع ہوئے تو ایک جرنلسٹ نے یہ سوال کیا کہ جی آج آپ جن قوانین کا ذکر کر رہے ہیں، جس کا بار بار آپ تذکرہ کر رہے ہیں، 2 سال کے بعد، 2 سال تک جو ہے وہ اندر قید رہے، 2 سال تک پولیٹیکل کامنٹری بھی ہوتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا، آپ لوگوں کو 2 سال تک کوئی یاد نہیں آیا کہ جناب یہ غلط ہو رہا ہے، آج اب جا کے 2 سال کے بعد کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ کب یہ سمجھتا ہے کہ اب جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور وہ چاہے تو وہ اس چیز کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے۔ بیسیکلی سپرنٹینڈنٹ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ سپرنٹینڈنٹ کو پیچھے سے بتایا جائے گا کہ جناب چلیں جی بند کر دیں، لائن کٹ گئی جسے کہتے ہیں، تو لائن کاٹ دیں، اور اب جو ہے وہ لائن کاٹ دی گئی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب اس دوران جو ہے وہ بڑا بیانیہ بلڈ کیا گیا مختلف لوگوں کی جانب سے کہ جناب پتہ نہیں عمران خان صاحب کو کچھ ہو گیا ہے، کوئی ایسی بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اب یہ سیاسی پلیٹ فارم کے لیے جو ہے ان چیزوں کا استعمال نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو ہے وہ نواز شریف کی قید کا بھی ذکر کیا، اس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ جی ہم لوگ بھی جا کے ملتے تھے، لیکن کسی سیاسی کامنٹری کی جو ہے وہ اجازت نہیں تھی۔ اس کے بعد اصل مدعا جو ہے وہ بیچ میں آتا ہے، اور ایک جرنلسٹ کی جانب سے سوال کیا جاتا ہے سی ڈی ایف کے حوالے سے کہ جناب چیف آف ڈیفنس فورسز کے حوالے سے جو ہے وہ ابھی تک نوٹیفیکیشن کیوں نہیں آیا ہے؟
تو اس کے اوپر اعظم رضی تارڑ صاحب تھوڑا سا جھجکتے ہوئے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹاپک کو اوائڈ کیا جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، کچھ معاملات ہیں جو ریزالو ہونے والے ہیں، ایڈمنسٹریٹو افیئرس ہیں جو ریزالو ہونے والے ہیں، اور بس کسی وقت بھی جو ہے وہ یہ سی ڈی ایف کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آ جائے گا، اور یہ چائے کی پیالی میں طوفان جو برپا ہوا ہے یہ خود بھی خود ہی تھم جائے گا۔ یہ اس کے بعد ظاہری بات ہے جرنلسٹ جو ہیں وہ ایک بڑا ہاٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر سارے جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کے بعد ایک اور جرنلسٹ نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ ذرا بتا دیجئے کہ عبدالقیوم صدیقی صاحب نے میرے خیال میں سوال کیا تھا، انہوں نے پوچھا کہ جناب یہ بتائیے کہ آرمی چیف جو ہے ان کی تعیناتی جو ہے وہ 2022 میں ہوئی تھی، 29 نومبر 2022 سے ان کا ٹینیور جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ جنرل باجوہ نے جب ریٹائرمنٹ لی تھی تو ان کا ٹینیور کہاں سے کاؤنٹ ہونا شروع ہوگا، اور یہ جو سی ڈی ایف کا عہدہ ہے یہ کہاں سے کاؤنٹ ہونا شروع ہوگا؟ تو انہوں نے اس کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ پچھلے سال ہم نے جو آرمی ایکٹ کے اندر تبدیلیاں کی تھیں اس کے بعد ان کا ٹینیور آلریڈی 5 سال کا ہو چکا ہے، تو 5 سال کا مطلب ہے کہ 29 نومبر 2027 تک وہ آلریڈی آرمی چیف ہیں، اس وقت ہیں، اور اس کے بعد جب سی ڈی ایف کا جب عہدہ آئے گا تو کنکرنٹلی دونوں عہدے جو ہیں وہ سائملٹینیسلی چلیں گے۔ اب ان کی بات سے جو کم از کم میں مطلب سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں اینڈ آئی کوڈ بی رانگ، لیکن میں وہ آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے جو پریس کانفرنس سے جو بات نکل رہی ہے وہ مثال کے طور پہ کہ 1 جنوری 2026 کو اگر آرمی چیف یا سی ڈی ایف کے حوالے سے نوٹیفکیشن آتا ہے تو کیا ساتھ ہی آرمی چیف کی مدت بھی جو ہے وہ وہاں سے دوبارہ شروع ہوگی؟ کیونکہ امپریشن مجھے ان کی بات سے جو ہے وہ کچھ ایسا ہی آ رہا تھا، اور کیا اس کا مطلب ہے کہ اگر 1 جنوری 2026 سے یہ آغاز ہوتا ہے تو 2026 میں اگر آپ 5 سال اس کے بعد ایڈ کر دیں تو کیا یہ 1 جنوری 2026 27 28 29 30 1 جنوری 2031 تک جو ہے وہ بیسکلی آرمی چیف کا ٹینیور جو ہے وہ بنے گا؟ ان کی گفتگو سے تو کم از کم ایسے لگتا ہے۔ لیکن ابہام جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، میرا خیال میں مجھے ایک واضح طور پہ لگ رہا تھا کہ دونوں وفاقی وزراء جو ہیں وہ ایکچولی اس ٹاپک پہ زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور بیچ میں تو تارڑ صاحب نے ایکچولی جرنلسٹ کو کہا بھی کہ جی ہوگی بس سی ڈی ایف کے ٹاپک پہ بات ہوگی، آگے چلیے، دے وانٹڈ ٹو اوائڈ اٹ، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ایک بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ چہ مگوئیاں بھی ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر، تو آبویسلی جو لوگ ویلاگ کرتے ہیں جرنلسٹ وغیرہ جو گفتگو کرتے ہیں وہ تو ہو ہی رہا ہے، باہر جو ہے وہ عجیب قسم کی کھچڑیاں پک رہی ہیں، مختلف قسم کی جو ہے نا وہ اپنی اپنی تھیوریاں پیش کی جا رہی ہیں، کوئی آرمی چیف کو آلریڈی ریٹائر کروا چکا ہے، کوئی وہ کہہ رہا ہے جناب لڑائی ہوگی آپس میں سب کچھ ہو گیا۔ لڑائیاں جو ہوتی ہیں نا وہ اس طرح نہیں ہوتی، یہ میں آپ کو بتا دوں، لڑائیاں اس طرح نہیں ہوتی، جب لڑائی ہوتی ہے نا تو پتہ لگتا ہے پورے پاکستان کو، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اس طرح نہیں ہوتا کہ 2 وفاقی وزراء جو ہے وہ آرام سے بیٹھ کے پریس کانفرنس بھی کریں، وہ کرتے ہی نہیں ہیں پریس کانفرنس، وہ ٹوٹلی اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب جنرل فیض کے حوالے سے ان کی ٹرانسفر کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹانے کے بعد نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے جب ایشوز آئے تھے تو اس وقت کافی زیادہ معاملات جو ہیں وہ سیریس ہو گئے تھے، اور اس وقت وفاقی وزراء جو ہے اوائڈ کرتے تھے میڈیا کو، پریس کو، کیونکہ پتا تھا کہ لڑائی ہوگی بھی ہے، پتا تھا کہ آپس میں پھڈا جو ہے وہ کافی ہو گیا ہے۔ فی الحال کوئی لڑائی کا عنصر فی الحال تو نظر نہیں آ رہا، لیکن ظاہری بات ہے اگر ہو بھی سکتا ہے، ماضی کے اندر جو ہے وہ ہو چکا ہے، وی ہیو آور آئیز اوپن، وی ہیو آور ایئرز اوپن، دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں جو ہے وہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن جہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سی فیک نیوز بھی جو ہے وہ چلائی جا رہی ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے باہر سے، طرح طرح کی، میں تو ہنس رہا تھا جس قسم کی تھیوریز جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں، پتہ ہے کچھ نہیں، ایمی وہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف ویوز حاصل کرنے کی خاطر نیا منجن جو ہے لوگ بیچتے رہتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ اس فیک نیوز کا شکار جو ہے وہ پاکستانی نیوز چینل جیو نیوز بھی آج ہو گیا، اور جیو نے جناب 5:38 کے اوپر جو ہے ایک بریکنگ نیوز چلا دی اور ایک فیک نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کروا دیا، اور اس میں جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے ان کو پہلا چیف آف ڈیفنس فورسز کا یہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا کہ جناب یہ جاری ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے صدر مملکت وزیر اعظم کے دستخط بھی موجود تھے۔ اس کے اوپر جیو نیوز کے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اعزاز سید، ان کا بیپر بھی لیا گیا فون کے اوپر۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب یہ ایکچولی بریکنگ جیو کے اوپر چل رہی تو صرف جیو کے اوپر چل رہی تھی، تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ جیو نے خود ہی اس خبر کے دوران ہی جو ہے وہ بریکنگ دی کہ جناب یہ نوٹیفکیشن جو وہ جعلی ہے اور ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ یہ جیو نے جو ہے ایک پریسیڈنٹ تو اچھا ہے کہ ظاہری بات ہے آپ نے معافی مانگی، لیکن امبیرسنگ ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ اس کو ری چیک تو کر لیجئے کہ کیا یہ نوٹیفکیشن صحیح تھا یا نہیں تھا۔ میرے پاس جیسی ایکچولی میرے وہ واٹس ایپ گروپوں میں بھی گھوم رہا تھا، تو میرے پاس جیسی وہ نوٹیفکیشن آیا اس کو دیکھتے ساتھ ہی مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا یہ فیک ہے، اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے۔ لیکن جیو کے اوپر جو ہے وہ یہ فیک نیوز آج چلا دی گئی، جس کے اوپر انہوں نے بعد میں معذرت بھی کی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ
آج ایک جو بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میں تعریف کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ وفاق کی کسی بھی میٹنگ کے اندر بیسکلی قومی مالیاتی کمیشن کا 11واں جو قومی مالیاتی کمیشن ہے اس کے افتتاحی اجلاس کی میٹنگ تھی اور اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جو ہے وہ پہلی دفعہ شرکت کی ہے. دیٹ از اے ویری گڈ تھنگ. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ جو پریس کانفرنس میں بھی آپ سے ذکر کر رہا تھا اس کے اندر طاولہ تارڑ صاحب نے بھی اس بات کی تعریف کی کہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ میٹنگ کے اندر شرکت کی ہے. وہ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے اور اگر وہ شرکت کرتے ہیں تو ان کا حق ہے اور ان کو کرنا چاہیے. تو بلکہ انہوں نے جملہ استعمال کیا, انہوں نے کہا اچھی بات ہے سڑک سے اٹھ کے جو ہے وہ کمرے کے اندر آ گئے اور وہ میٹنگ جو ہے وہ اٹینڈ کر رہے ہیں. تو بہرحال وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں جو ہے وہ یہ اجلاس منعقد ہوا. اس میں سندھ اور کے پی کے وزراء اعلیٰ نے بطور صوبائی وزیر خزانہ شرکت کی, جبکہ پنجاب اور بلوچستان کے وزراء خزانہ اور پرائیویٹ ممبران جو ہے وہ اجلاس میں موجود تھے. اور اجلاس میں وفاقی وزارت خزانہ کی جانب سے اپنے مالی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ دی گئی, جبکہ اجلاس میں چاروں صوبوں نے اپنی مالی پوزیشن پر بھی جو ہے وہ بریفنگ دی. اور محمد اورنگزیب نے کہا کہ آج کا اجلاس آئینی ذمہ داری اور باہمی تعاون کا اہم موقع ہے. فورم آئین پاکستان کے آرٹیکل 150 کے تحت قائم کیا گیا تھا. اس پس منظر میں اس اجلاس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے. بعد میں جو چیزیں اندر سے سامنے آئیں وہ یہ تھی کہ قومی مالیاتی کمیشن کے اجلاس میں 6 سے 7 ورکنگ گروپس جو ہے وہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, جبکہ سابق فاٹا کے معاملے پر بھی الگ ورکنگ گروپ جو ہے وہ بنایا جائے گا. اور وزارت منصوبہ بندی نے وسائل کی تقسیم کے 2 نئے طریقہ کار پر تجاویز جو ہیں وزیر اعظم کو پیش کی ہے. پہلی تجویز قابل تقسیم محاصل سے دہشت گردی کے خلاف جنگ, واٹر سیکیورٹی, سول آرم فورسز اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے گرانٹس کے لیے 2.5% کٹوتی کی ہے, جس کے بعد 57.5% صوبوں اور 42.5% وفاق کو ملے گا. تو یہ وہاں پہ جو ہے فیصلہ ہوا ہے. بعد میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب جو ہے ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گئے, لیکن ایک مرتبہ پھر ان کو جو ہے وہ ملنے سے روک دیا گیا. اور صرف انہیں نہیں روکا گیا بلکہ دیگر اور بھی کسی رہنما کو جو ہے وہ عمران خان صاحب سے آج ملنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ملی. اور لیکن اس مرتبہ سہیل آفریدی صاحب نے جو ہے کوئی دھرنا نہیں دیا, کوئی احتجاج نہیں کیا, بلکہ وہ آرام سے چپ چاپ جو ہے وہاں سے چلے گئے. وہاں پہ البتہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ گفتگو کی. ایک جرنلسٹ نے ان سے سوال کیا کہ بیرسٹر گوہر نے جو ہے وہ سنا ہے کہ بیرسٹر گوہر نے بہنوں کی ملاقات کروا دی ہے, اگر آپ ان سے مشورہ کرتے تو شاید آپ کی بھی آج ملاقات ہو جاتی. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر نے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی ہے, کیونکہ اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو عمران خان 1 مہینہ قید تنہائی میں نہ رہتے اور وہ میری اور وکلا کی بھی ملاقات کروا دیتے. تو ایک صحافی نے سوال کیا کہ رات کو کہا گیا کہ آپ کو ملنے نہیں دیا جائے گا. یہ بیسکلی فیصل باڈا صاحب نے ہی جو ہے وہ آلریڈی میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر ذکر بھی کیا تھا کہ انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ جناب آج سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہوگی, اور وہ ویسے ہی ہوا, ان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو سکی. تو انہوں نے بلکہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو واڈا صاحب نے ہی اپنی ٹویٹ کے اندر بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ مزید مشکلات کا انہوں نے ایسی کی تیسی جو ہے وہ کہی تھی. تو وہ ایسی کی تیسی 24 گھنٹے کے اندر ہی جو ہے وہ حکومت نے کیا پلان بنایا ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ انہوں نے ملاقاتیں جو ہیں اناؤنس کر کے اب بند کر دی ہیں کہ ملاقاتیں نہیں ہوں گی. اچھا, اب ظاہری بات ہے اس کا میں تھوڑا سا اس کے اوپر دوبارہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ملاقاتیں بند کرنے والا سلسلہ ہے نا, اس سے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ بیسکلی بات کرنے کا اور موقع ملے گا. وہ ظاہری بات ہے وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی ایک تو ہمارا لیڈر اندر ہے اور اوپر سے حکومت نے ملاقاتیں بھی بند کروا دی ہیں. آپ جو سخت قسم کی لینگویج اندر سے آتی رہی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف عمران خان صاحب کے ساتھ ہی کوٹ کرتے ہوئے اگر آپ کہیں گے تو وہ بات جو ہے وہ ٹھیک ہوگی. وہی بات جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ بھی کر سکتی ہیں. اوبیسلی عمران خان صاحب ورڈ ٹو ورڈ تو یہ سب کچھ نہیں کہتے ہوں گے نا, لیکن اگر علیمہ خان صاحبہ بھی وہ سب کچھ کہہ دیں گی تو وہ بات وہی ہے کہ عمران خان کی بہن نے یہ سب کچھ کہا ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس سے بہت زیادہ اثر پڑے گا, اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا. ہاں البتہ میرا خیال میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے کا موقع ملے گا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. ایک تو عمران خان صاحب کو جو ہے وہ قید کیا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ ملاقاتیں بھی بند کر دی گئی ہیں. تو یہ اس حکومت کی فیشزم ہے اور یہ حکومت جو ہے ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے. سو یہ ڈائریکشن جو ہے وہ میں آپ کو بھی سے بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرف جائے گی. حکومت کے لیے اوبیسلی ایک بڑی مشکل سچویشن یہ ہے کہ جب ملاقات ہوتی ہے تو اندر سے بڑا سخت قسم کا کوئی بیان آتا ہے, سخت قسم کی لینگویج جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے اور ان کے لیے بڑا امبیرسنگ ہو جاتا ہے کہ وہ کس قسم کے بیانات جو ہے وہ آ رہے ہیں. اور اگر وہ بند کرواتے ہیں تو پھر بھی سمپتی جو ہے وہ جاتی ہے عمران خان صاحب کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے, جو کہ اس کے بعد ظاہری بات ہے حکومت کے لیے اس کو ہینڈل کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں یہ معاملہ جو ہے وہ کدھر جاتا ہے. یہاں پہ سہیل آفریدی صاحب جب گفتگو کر رہے تھے تو وہاں پہ میڈیا کے نمائندوں نے ان سے پوچھا کہ جی لاسٹ ٹائم تو آپ نے دھرنا دے دیا تھا جب آپ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی, آج آپ کی تو آج بھی ملاقات نہیں ہوئی, آج دھرنا دیں گے؟ تو اس سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا اور سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ چلے گئے. بہرحال دوسری جگہ پہ سہیل آفریدی صاحب کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز ہو گیا. انسداد دہشت گردی اسلام آباد کے جج نے سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی سزا جو ہے وہ منظور کر لی ہے.
مینا خان افریدی اور ڈاکٹر امجد کے خلاف بھی اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ تھانہ نون کے انسپکٹر عبدالقادر نے وزیر اعلیٰ کے پی اور دیگر کو اشتہاری قرار دینے کی یہ درخواست کی تھی، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت کا کہنا ہے کہ عدالت مطمئن ہے ملزمان جان بوجھ کر گرفتاری سے بھاگ رہے ہیں۔ تو گرفتار کرنا تو وہ تو آئے ہوئے تھے ڈالا جیل، آپ وہیں پہ ان کو گرفتار کر لیتے، لیکن نہیں کیا۔ خیر اب جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ کیا جائے۔ دوسری جانب آج جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کی جو ہائی کمشنر ہیں برطانیہ کی جین میریٹ، ان کے ساتھ جو ہے وہ آج ایک ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہزاد اکبر اور عادل راجہ ان کی حوالگی کی جو ہے وہ درخواست کی گئی ہے کہ یو کے جو ہے ان کو ہینڈ اوور کرے، اور ان دونوں کو جو ہے وہ پاکستان لانا چاہتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب نے ابھی پچھلے دنوں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا ذکر کیا تھا کہ جناب ہم جو ہے وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں اور ہم آپ لوگوں کو واپس لے کر آئیں گے۔ اب کیس جو ہے پاکستان نے اپنا کیس جو ہے وہ تو چلیں کاغذات وغیرہ، اور ان کا حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے اس کے سارے ثبوت بھی جو ہیں وہ یو کے کو دے دیے ہیں، برٹش ہائی کمشنر کو دے دیے ہیں، لیکن کیا برٹن کے اندر مطلب صورتحال جو ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے اگر کسی کو ڈپورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے پاس لیگل رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کورٹ میں جا کے اپیل کر سکتا ہے کہ جی میری جان کو خطرہ ہے، یا مجھے جو ہے وہ ایکسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے، تو مجھے یہاں پہ پناہ دی جائے۔ تو اس کے بعد کورٹس اس بات کا جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اب ان دونوں افراد کے حوالے سے اگر کوئی کارروائی کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے یو کے کی گورنمنٹ کی جانب سے، تو وہ اس کو عدالت کے اندر چیلنج بھی کر سکتے ہیں۔ سو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا کہ آپ نے یہاں سے کہا کہ جی ہمیں 2 بندے چاہیے اور 2 بندے جو ہیں وہ حاضر ہو جائیں گے۔ آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی اے لانگ بیٹل، اور عام طور پہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پاکستان، کیونکہ اگر اتنا ہی آسان ہوتا نا ایکسٹریڈائٹ کرنا، کسی کو لے کر آنا، تو وہ نواز شریف صاحب بھی کتنے سال جو ہے وہیں پہ بیٹھے رہے تھے اگر آپ کو یاد ہو، اور اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور وہ بار بار وہ کہتے تھے کہ جی ہم ان کو واپس لے کر آئیں گے واپس لے کر آئیں گے، لیکن وہ کبھی بھی نہیں لا سکے۔ سو اگر ان کو نہیں لا سکے تو ان دونوں کو جو ہے وہ کس طرح لایا جائے گا، آئی ڈونٹ نو۔ مطلب الطاف حسین صاحب بھی جو ہے وہ کتنے سال تک برطانیہ کے اندر ہی رہے، آج بھی وہیں پہ، لیکن ان کو نہیں لایا جا سکا۔ سو میرے خیال میں انٹینشن ہونا اور بات ہے، لیکن اس کو گراؤنڈ ریالٹی میں کنورٹ کرنا جو ہے اس ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخی کا مرتکب قرار دینے کی اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ سماعت جسٹس محسن اختر کیانی نے کی۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے پر حکم امتناع برقرار رہے گا۔ اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے بیسیکلی اسلامی نظریاتی کونسل نے جو اس کے اوپر اپنی فائنڈنگز دی تھی نا، اس کے اوپر اسٹے دیا ہوا ہے کہ جی اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، اور عدالت جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اختیارات کو انہوں نے کہا جی معطل نہیں کر رہے، لیکن آپ نے جو اس کے اوپر کامنٹری کی ہوئی ہے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹے دے رہے ہیں۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل منصور عوان کو عدالتی معاون کے لیے جو ہے وہ طلب کر لیا۔ جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ اٹارنی جنرل سے کہیں کہ وہ عدالت میں پیش ہوئے، بہت اہم معاملہ ہے، اٹارنی جنرل پیش ہو کر ریاست کا موقف پیش کریں، ہم دیکھ لیں کہ ریاست کی اس متعلق تشریح کیا ہے۔ جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے صدر، گورنر اور پارلیمان کو بھیجی جا سکتی ہے۔ کونسل کے رولز میں رائے صرف پارلیمان کو بھیجنے کا تذکرہ ہے، پارلیمان کو معاملہ بھیجنا تھا، آپ نے ایک ایس ایچ او کو کیسے بھیج دیا؟ وکیل اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا کہ ہماری ہر رائے پارلیمنٹ کو ہی جاتی ہے، کوئی بھی چیز ہو وہ وہاں پیش کی جاتی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف مقدمے کا مدعی سماعت کے دوران عدالت میں پیش ہوا۔ مدعی مقدمہ نے کہا کہ میں اس معاملے پر عدالت کی معاونت کرنا چاہتا ہوں۔ جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ شکریہ، آپ بیٹھ جائیں، آپ کو اس وقت نہیں سن سکتے، اس وقت ہم اسلامی نظریاتی کونسل کے اختیارات پر بات کر رہے ہیں۔ بعد میں کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی۔ اس کے علاوہ جناب سعودی عرب نے پاکستان کے لیے $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت میں ایک بار پھر جو ہے وہ توسیع کر دی ہے، اور یہ جو پیسے ہیں اس میں 1 سال کے جو ہے وہ ڈپازٹ کا مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس کی مدت، ڈپازٹ کی مدت جو ہے وہ آج ختم ہو رہی تھی، لیکن اب اس کو جو ہے وہ دوبارہ 1 سال کے لیے جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان فضائی رابطہ کاری کے معاملے میں جو ہے وہ ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور بنگلہ دیشی ہائی کمیشن نے کہا ہے جی پاکستان سے فضائی رابطہ دسمبر سے شروع کرنے کی حتمی تیاریاں ہماری مکمل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی مرحلے میں ہفتے میں 3 پروازیں جو ہیں وہ کراچی آیا کریں گی۔ ایک سوال کے جواب میں بنگلہ دیشی ہائی کمشنر نے جواب دیا کہ بنگلہ دیشی طیارے بھارت کی فضائی حدود کے اوپر سے پاکستان آئیں گے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے انڈین ایئر پلینز کی جو وہ ہے اس کو بند کیا ہوا ہے، لیکن بنگلہ دیشی جہاز جو ہے، اور بھارت نے پاکستانی جہازوں کی جو ہے وہ اپنی ایئر اسپیس جو ہے وہ بند کی ہوئی ہے، لیکن بنگلہ دیشی ایئر لائنز جو ہیں اوبیسلی وہاں پہ آپریٹ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان کے حوالے سے جناب حکومت اقوام متحدہ کے امدادی اداروں کو افغانستان میں خوراک پہنچانے کی اجازت دے دی ہے، اور اس حوالے سے وزارت تجارت نے ڈی جی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور ممبر کسٹمز آپریشن FBR کو خط لکھا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ امدادی اداروں کو افغانستان میں خوراک پہنچانے کی اجازت دینے کا فیصلہ وزارت خارجہ کی سفارش پر کیا گیا ہے۔ یونیسیف، ورلڈ فوڈ پروگرام اور UNFPA
کہ کنٹینرز کی مرحلہ وار کلیئرنس کی ہدایت جو ہے وہ بھی کر دی گئی ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.